الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جڑی نماز آپ نے پڑھی۔ اسی نماز کیوں پڑھنے ہاں؟ اس لئی کہ اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے پڑھ کے وکھائی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باری نہیں متعدد بار پڑھ کے وکھائی، بلکہ ایک دفعہ تینج ہویا، صحیح البخاری وچ آندا ہے کہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے، آپ نے ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام بھی ممبر تے کیتا، رکوع بھی ممبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر ممبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیتا، اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کیتا ہے تاکہ تانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز ہے۔ اور سنن ابی داؤد دی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں تسی ویکھیا ہے۔ صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانوں دسیا۔ صحیح البخاری کتاب الاذان چ لکھیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر، اور انہیں آ کے نماز پڑھی۔ نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا اور سلام آکھیا۔ آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے سلام دا جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، تسی مینوں طریقہ سکھا دیو۔ ہن آپ انہوں اودیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی کیڑی، اور او غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتوہ لگایا لم تصلی، تو پڑھی نہیں۔ دیکھا جے کتے ساڈے چ نہ ہون او غلطیاں۔ آپ نے فرمایا وضو کر،
نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر جو قرآن سے میسر آئے وہ پڑھ۔ ثم ارکع، اے ہن غلطیاں آ گئی، ثم ارکع، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے۔ پھر رکوع چ سر اٹھا کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما، انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندا ہے۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، انج کر جویں کو مطمئن بندہ سجدہ کردا ہے۔ پھر سجدوں سے اٹھا بیٹھ جا، حتی تطمئن قاعدا، انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھدا ہے۔ اے او دی نماز چ غلطی سی، یعنی وہ رکوع بھی چج نال نہیں سی کردا، تے رکوع چوں کھڑا بھی چج نال نہیں سی ہوندا، تے سجدہ بھی چج نال نہیں سی کردا، تے سجدے تو بعد چج نال بیندا بھی نہیں سی۔ اے او غلطیاں نے جنہ دی بنا تے کملی والے نے 3 واری فتویٰ لگایا لم تسلی، تو پڑھی کوئی نہیں۔ میں اپنا حساب رکھاں، تسی اپنا رکھو، بھلا ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جدوں دے پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں۔ فرمایا تو اج دے دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور فرمایا فَإِن مُتَّ، اگر تو اس حالت وچ مر جاندا تے تو فطرت اسلام تے نہ مردا۔ 40 سال دیاں نمازاں برباد، قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی۔ اسی کہنے یار مسیتے تے آ گیا نا، پڑھدا تے پیا نا، پویں چنگی پڑھے ماڑی پڑھے، یہ تے کوئی گل نہ ہے۔ قربانی والے دن، قربانی دے دناں اسی فتویٰ دے سکنے ہیں، کوئی بھی دنیا کا عالم، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اے اکھوں کانا ہے بکرا، اے جناب دوندا نہیں بکرا، اے لنگڑاندا ہے، تے چلو یار کردا تے پیا ہے نا، پویں جویں دا بھی کردا پیا کرن دیو۔ نہیں، ہر کوئی کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ عیب دار ہے، یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا۔ اور جے عیب دار قربانی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول۔ بھائی جان اپنیاں نمازاں دا فکر کرو۔ وضو بھی کر لیا، مسیتے بھی آ گئے، 15-20 منٹ کڈ بھی لے، شٹر بھی سٹ دیتا، ریڑی بھی اپنی بند کر دیتی، کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا، نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ۔ کڈا بڑا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پڑھدا بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لبدا۔ اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی، وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا۔ وہ کون سی نماز تھی؟ سننا وہ نماز کیڑی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا اگر اللہ نال پیار کر دیو تے اللہ نال پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ اللہ سنیا تواڈے نال پیار دا ثبوت کی یہ فرمایا فتبعونی میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت ہے میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی ہے میرے نال محبت دی اتباع کا لفظی معنی کیا ہے اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا ایدا معنی کی بنیا یعنی ہنج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے کیتا جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہنج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بننے ہنج ہاتھ بننے جویں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہنج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا ہنج کرنا جویں کملی والے نے سجدہ کیتا ہنج سجدہ کرنا جویں اللہ دے پیغمبر سجدے چوٹ کے بیٹھ گئے ہنج بیٹھ جانا جویں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اوویں اٹھنا جویں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشہد تو بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جویں کیتا انج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا آخری تشہد دے اندر جویں اللہ دے پیغمبر نے انگلی نو ہلایا انج ہلانا جویں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا انج بیٹھنا جویں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا انج سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی اینڈ تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملی والے دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ او دا اجر ملے گا خدا ثواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کتنا فرق اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا او جنت دیاں باغاں وچ موج نڑ جیمنا او تدتے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا او تدتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے اللہ تے رسول کول مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آپ شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آپ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ او نماز قابل قبول ہے جڑی سنت دے مطابق ہے تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے مطابق ہوئے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں، فتویٰ کملی والے دا ہے۔ آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، وضو بنا لیا ہے، مسجد اندر آ گیا ہے، ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ بولو، نیت کرنی ہے، نیت ضروری ہے۔ صحیح البخاری دی پہلی حدیث ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت دے مطابق بندے نو اجر ملدا ہے۔ اس واسطے ویر جی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ واسطے پڑھدا پیا واں، نیت بنا میں نماز سنت دے مطابق پڑھاں گا، نیت بنائے دا اجر میں رب کو لواں گا، نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا، نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ۔ لیکن ویر جی نماز دے واسطے جڑی نیت ہے نا، نیت دل دا عمل ہے، زبان دا عمل نہیں۔ جویں ہاتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا، جویں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا، ایویں بندہ دل نال بول نہیں سکدا۔ دل دا کام میں ارادہ کرنا، نیت کرنا، جنی دیر تک نیت ہوئے گی انی دیر تک دل دا تعلق ہے۔ جدو زبان جو لفظ نکل جان گے پھر نیت نہیں، پھر قول بن جائے گا۔ نماز واسطے نیت کرنی ہے، نیت دا تعلق انسان دے دل نالے۔ اے مروجہ جڑا طریقہ نیت دا نکلیا ہے، 2 رکعت فرد نماز والا یا 4 رکعت فرد نماز والا، اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں، کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں۔ اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا انج نیت کردا ہے 4 رکعت فرد نماز منہ قبلے وال وغیرہ وغیرہ، اگر وہ بندہ وچ بیٹھا ہے نا، اگر وہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بناوندا پیا واں تے وہ سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بناوندا پیا واں، میں واقعی او دے نال گل کردا پیا واں، میں واقعی انہوں سمجھاوندا پیا واں، میں واقعی او دے دل تے دستک دیندا پیا واں، میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سناوندا پیا واں۔ اوے ایسا مسجد اندر آن والیا سونیا ویرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چ بولنا ہے نا، اج آپاں ٹک لا لینے ہاں، نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے۔ اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں مربجہ الفاظ جویں اج کل بولے جاندے نے، اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا انج الفاظ بول کے نیت کیتی ہوئے، اگر ایک صحیح حدیث مینوں لیا کے بخا دیتی جائے، مینوں مل جائے، اللہ دی قسم ہے میں باوضو ہاں جمعہ پڑھاوندا پیا واں، اے ممبر تو لت کے جمعے دی نماز پڑھاواں گا تے اوویں نیت کر کے پڑھاواں گا۔ کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے، 4 رکعت فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں، اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھا ہوں۔ لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں۔
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار نیت ہو گئی، ہن اگے چلیے نماز پڑھن لگے ہاں۔ نماز تو پہلا سترا رکھ لینا چاہیے۔ سترے تو مراد ایک لکڑی، یہ لکڑی ایڈی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے، یا جناب کسی دیوار نو ستون نو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے، او دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر امام ہے نا، امام اگے پیا ہویا سترا مقتدیاں واسطے کفایت کرے گا۔ مزید تفصیل بخاری چو تانوں مل سکتی ہے نا۔ حضرات تیزی وقار سترا ضروری ہے، سترا رکھ کے اگے نماز شروع کر دیو۔ ستون نو سترا بنا لاؤ، دیوار نو بنا لاؤ، کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ، کوئی چیز تواڈے کول نو سترا بنا کے اگے رکھ کے نماز شروع کرنی ہے۔ ہن نماز شروع ہون لگی ہے نا، حدیث پاک تے غور کرنا ذرا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر نے مینوں حکم فرمایا، آقا فرماتے نے صلی قیاما، اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہو کے پڑھیا کر، نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا۔ با امر مجبوری بندہ بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے، شرعی عذر ہوے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بال، یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے وال کر لوے، منہ قبلے وال کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ دونوں صورتاں او جو نہیں جدو بندے کول شرعی عذر ہوے، اگر شرعی عذر کوئی نہیں تے فصلی قیاما، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، قبلے دی طرف منہ کرنا ہے، قبلے دی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے۔ کیویں شروع کرنی ہے نماز؟ صحیح البخاری کھولیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر نماز شروع کیویں کر دے سن؟ فرماتے نے افتتح تکبیر، جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے، رفع یدیہ، اللہ دے نبی اپنے ہتھاں بلند کر دے، کتوں تک؟ یجعلہما حذو منکبیہ، اللہ دے پیغمبر اپنے کندھیاں دے برابر ہتھاں کر دے، انج اللہ دے پیغمبر ہتھاں کر کے نماز شروع کر دیندے۔ کناں نوں انج کر کے ہاتھ لگانا، اگر کناں نوں انج کر کے انگلیاں لگانا، اگر میری مجلس اندر کو بندہ ہے جدا بیٹھا ہے جڑا نماز شروع کر لگا جی کناں نوں ہاتھ لگاندا ہے، وہ یہ سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بناندے پے نے، ہاں میں اونوں ہی نشانہ بناوندا پیا واں، میں اونوں ہی سمجھاندا پیا واں۔ اللہ دے پیغمبر نے جی کر کے کناں نوں ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کیتی، میرے پیغمبر نے جی کر کے حذو منکبیہ انج کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی ہتھاں نوں کندھیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیر آکھی ہے اللہ اکبر۔ اے جڑا انج ہتھاں نوں اٹھانا ہے اینوں رفع الیدین کہندے نے۔ کی کہندے نے؟ بولو بولو، جڑے نہیں کردے او بھی بولو، کی کہندے نے؟ اینو رفع الیدین کہندے نے۔ اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت اینی ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو؟ کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی۔ رفع الیدین دی اہمیت سمجھو۔ رہ دلائل تے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، ایتھوں تک ہتھانوں کیتا تے کر کے نماز شروع کر دیتی تھی، آکھیا اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا۔ تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر۔ کیا حرام کر دینے والی؟ یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے، ہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے۔ ہن زبان چوئی نکلے گا جو کملی والے نے کڈے آئے۔ اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں، حالت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں۔ کئیاں بندیاں نوں ویکھیا ہے وچے نماز دے جمائی آ جانا تو وڈی ساری آواز کر دے، لمبی ساری ایک لان وچے نماز۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمائی آئے نہ، منہ پر ہاتھ رکھ لو،
جمائی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو، اور اگر جمائی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے، آواز بند رکھنی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے نا، ہاتھ کتے بننے نے؟ مسند احمد دی روایت حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی بیان کر دین، روایت مسند احمد دے اندر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بننے نے۔ کتھے ہاتھ بنے نے؟ ساڈا کی گناہ ہے؟ ساڈا کی قصور ہے؟ ساڈا اینا ہی قصور ہے کہ اسی کملی والے دی ادا اپنائی بیٹھے ہیں، بس ہور تے یار ساڈا گناہ کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے تے ہاتھ بننے۔ ایک دوسری روایت تے غور کرنا، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کائنات دے لوگوں یہ روایت بخاری اندر آندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز شروع کر دینا، آپ اپنا اے جڑا ہاتھ تھی نا، اے جڑا سجا ہاتھ تھی نا، اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھبے ہاتھ دی پشت تے جوڑتے رکھیا کر دے، اینج ایتھے یہ ہویا دایاں ہاتھ، یہ ہو گیا بایاں ہاتھ، یہ ہو گئی اس کی پشت، یہ ہو گیا جوڑ، یہاں اللہ کے پیغمبر۔ یہ صحیح البخاری کتاب الاذان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار کر کے نبی پاک سینے تے ہاتھ بن دے، نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے۔ صحیح البخاری کھولیے، کتاب الاذان کھولیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر جدوں انج کر کے نماز شروع کر لیندے نا تے نبی پاک کچھ دیر خاموش رہندے، لیکن خاموشی بھی اللہ دے نبی کو جو بڑھیا کر دے۔ ایک دن میں نبی کا پاک کو پوچھیا، محبوب تکبیر تحریمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد قرات تو پہلے تسی چپ چپ رہے کہ کچھ پڑھ دے ہو، دسوگا کی پڑھ دے ہو خاموشی دی اندر؟ میرے آقا فرماندے نے، ابو ہریرہ میں پڑھنا وا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اللہ اللہ نے قربان جمع آخر تک کے دعا، دوسری دعا بھی ابو داؤد شریف تو ثابت ہے، جنہوں آپ ثنا کہنے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی ابو داؤد شریف سے ثابت ہے۔ البتہ الفاظ کوئی نہیں، وجل ثناؤک وجل ثناؤک دے الفاظ کوئی نہیں مل دے۔ حضرات دی وقار ثنائے، ثنا تو بعد کے فاتحہ شروع کرنی ہے، فاتحہ تو پہلے کی پڑھنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر تعوذ پڑھا کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھ کے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھیا کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے، روایت صحیح البخاری دی اندر ہے، فرماتے نے میں نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضرت بکر صدیق پیچھے پڑھیاں، جناب عمر پیچھے پڑھیاں، جناب عثمان پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ فرماتے نے تینے جڑے سن نبی پاک دے خلفائے ثلاثہ، یہ جناب جڑی بسم اللہ ہے یہ ہوڑی پڑھیا کر دے سن، اونچی نہیں پڑھیا کر دے، آہستہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کی پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نبی پاک دا فرمان ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں۔ حضرت جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، یہ روایت ابو داؤد شریف اندر آندی ہے، ایک دن فجر دی نماز
نماز اللہ دے پیغمبر نے کرائی ہے، اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں تے نبی پاک تے قرات بھاری ہو گئی ہے نا، نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی، بات اندر فرمایا لگتا ہے میرے مگر تسی پڑھ دے ہو، جی محبوب اسی تواڈے مگر پڑھنے آ، فرمایا نہ پڑھیا کرو سوائے فاتحہ دے اور کچھ نہ پڑھیا کرو، کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام، میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام۔ جب آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو مجھے قول کی دلیل ملی۔ جب میں نے ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی، مجھے اور آپ کو آپ کے فعل کی دلیل مل گئی۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول و فعل سے ثابت ہے، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں جلتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں تفرقہ بازی پھیلاتا ہوں، لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فعل ہے۔ ہم مرتے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فعل چھوڑیں گے۔ ساڈا گناہ کی ساڈا کو قصور ہے؟ ہمیں گالیاں کس لیے، ہم سے نفرت کس لیے؟ اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول و فعل کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ساڈا نہیں قصور ہے نا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے تے ایک بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر، پر پڑھیا ضرور کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہووے، کو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہووے، اس واسطے ویر جی اللہ دا واسطے اپنی نمازاں درست کر کے چلے جاؤ، مینوں کوئی کسے نال کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو، تسی میرے بھائی ہو، مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے۔ میں جاننا ہے جدے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھدے نے لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھدے۔ اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کے نہ پوچھ لین وہ اینی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے تو انہوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا؟ لہذا میں طریقہ اج دسدا پیا واں، میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی، تو جانے تے رب جانے۔ بتلانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں، منوانا او دا کم ہے، وہ آپ منائے گا، وہ آپ دل چ پائے گا۔ ہم تو خادم ہیں، حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا۔ میرے نبی نے تے آکھیا ہے دے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں، تے ایتھے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ۔ اللہ جاندا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم ہے، بڑی مظلوم۔ یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں، یہ وہ سنت ہیں جس کو، یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں الگ کتابیں بنا لینی ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے، میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ازمایا ہے، قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے۔
اللہ اللہ میں قربان جاما فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی تھی؟ نبی پاک قرات کیویں کردے سن؟ نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں، روایت مسند احمد میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قرات ہیں جسی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے، ہر آیت پر۔ سنو کاریو، ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے۔ یہ تھے اللہ جاندا کئی ایتھوں شروع کر الحمد للہ آمین، پتہ ہی نہیں لگتا سورہ فاتحہ مک کیڑے پاسے گئی۔ یہ نماز ہے، اللہ نے اسے نماز قرار دیا، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا۔ آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا۔ تے ایڈا ظلم فاتحہ نے ایک پاسوں شروع کر دے، دبی جاندے دبی جاندے دبی جاندے، پتہ ہی نہیں لگتا مک کیڑے ویلے گئی۔ انج نہ کریا کرو، ایڈا ظلم نہ کریا کرو، نماز تے سکون لئی ہوندی ہے یار۔ اے بھی مینوں طریقہ پسند نہیں، ویسے میں وہ گل کر بینا پھر بعد مولوی میرے مگر چڑھ جاندے ہیں، پر رولا بھی میتھوں رہا نہیں جاندا۔ میں یہ بھی اس چیز پہ کے بھی خلاف ہوں، ایڈا ایڈا لمحہ سا پاؤ بھی جناب منہ رتا لال ہو جاوے، گلاں سج جان، رگاں پھل جان، ایک آدھی تلاوت یہ کیا ہے؟ قرآن تے سکون لئی پڑھی دا ہے نا۔ اور میں اس بات پہ کے بھی خلاف ہوں، آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن داڑھی مننے کاریاں دا کی تک بندا ہے؟ داڑھی مننے کاری، منہ تے داڑھی کوئی نہیں۔ قرآن سنا دیا بچے نکے نکے جڑے حفظ کر دے نے، اے سمجھن گے بھی آواز چنگی ہونی چاہیے، منہ تے داڑھی ہوے تے پویں اکا نہ ہوے۔ کسی داڑھی مننے کاری کو نہیں بلانا چاہیے، اور کاری تھوڑے نے۔ مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے، مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے، مولانا سعید اللہ سعید صاحب نے، مولانا قاری نوید الحسن صاحب نے، دیگر قرۂ کرام اللہ کریم نے جو ہمیں بارش داڑھی والے دیے انہوں نے بلایا کرو۔ اے جی اس ملک چ رکھن نہیں دیندے تے ایتھے تے رکھن دیندے نا، کہ ایتھے بھی نہیں رکھن دیندے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا میرے پیغمبر دی قرات بڑی پیاری ہے۔ سیدہ ام الفضل بیان کر دیاں نے، اللہ دے پیغمبر ایک دن جماعت کروا رہے سن تے میں تلاوت سن رہی ساں، اللہ دی قسم ہے مینوں کائنات اندر کسے دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڈی کملی والے دی آواز ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ ہے وے حضرات دی وقار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ دے پیغمبر نے قرات کیویں فرمائی ہے؟ میرے پیغمبر نے جمعے دے اندر عیدین دے اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ اعلیٰ پڑھی ہے، سورہ غاشیہ پڑھی ہے، سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے نا دے اندر۔ جمعے والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ سجدہ پڑھی ہے، سورہ دہر پڑھی ہے، اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب قاف دیاں آیات پڑھیاں نے۔ حضرات دی وقار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ طور پڑھی گئے، سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑھی ہے نماز مغرب دے اندر۔ حضرات دی وقار نبی پاک نے نماز عشاء دے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھی گئے، میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھی گئے، دوسری رکعت اندر قل اعوذ برب الناس پڑھی گئے۔ میرے پیغمبر نے کہ نماز فجر اندر دیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ زلزال دی تلاوت بھی فرمائی گئے۔
پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے، چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے، لیکن سانو چاہیے پیچھے کھڑون والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے کھڑون والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے۔ خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے، ایڈی بھی چھوٹی نہ ہوے کہ پتہ نہ لگے، ایڈی بھی لمبی نہ ہوے کہ لگ پتہ جائے، درمیانی جی قرات رکھ کے دے پھر جناب اماماں نوں چاہیے کہ قرات کرن۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، زور سردیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کردے سن، اگلیاں 2 رکعتاں دے اندر کدی اللہ دے پیغمبر پڑھ دے سن تے کدی نہیں پڑھ دے سن، لہذا اگلیاں 2 رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو نہ بھی پڑھو تے فتوے والی گل کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز دی پہلی رکعت لمبی کریا کردے سن، اینی لمبی کریا کردے سن کہ عام بندے وضو کرن والے نال شامل ہو جاندے۔ ایک روایت اندر آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے زور دی نماز دی پہلی رکعت ایڈی لمبی کر دیتی، ایک بندہ بقی قبرستان ول جائے پھر اتھوں واپس آئے گھرے آ کے وضو کرے، وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک زور دی پہلی رکعت وچ جمع لگ جان۔ حضرات دی وقار جے میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ، اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن، قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو، لہذا پتہ چلیا جتھوں تانوں جڑی بھی کوئی صورت آندی ہے پڑھ سکتے ہو، قل ہو واللہ بھی پڑھ سکتے ہو، پر یہ بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی قل واللہ تے لنگ جائے، اور بھی صورتیں ہیں نے بھائی، قرآن واوا سارا ہے۔ تسی کی سمجھتے ہو بھی قرآن ہے یہ قل واللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بس اللہ جاندا، کئی بندے تے 30ویں سپارے تو تا جاندے ہی نہیں، ایتھے ہی کئیاں بندے نوں پتہ ہی۔ وہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گئے تو انہوں نے تقریر کیتی تے بڑا قرآن پڑھیا، بڑا ہی قرآن پڑھیا تے صبح پنڈ والے کہن وہ پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے گا۔ بندے سمجھتے نہیں بھی اور قرآن ہے ہی کوئی نہیں، اور بھی ہے، اور یاد کرو سورہ مریم یاد کر لو، سورہ کہف یاد کر، ایڈیاں سونیاں صورتاں نے، اللہ جاندا بندہ پڑھن لگ جائے تے دل ہی نہیں کردا کہ بندہ تلاوت چھوڑے، ایڈیاں خوبصورت صورت سب یاد کرو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اگلا مسئلہ حضرات تیزی وقار جڑا نماز دیاں صورتاں دے وچ مقتدی جواب دے دے رہے، فرض کرو میں پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی، پچھوا داں دی سبحان ربی الاعلی، یہ درست نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں انج ہو سکتا ہے امام اگر کلا نماز پہ پڑھدا ہے، کوئی بندہ کلا نماز پہ پڑھدا ہے، اور بندہ کلا نماز پڑھدا تے جناب جتھے جناب تحفظ دی ہے تاج ہے اتھے تحفظ پڑھ لے، جتھے اللہ کو کچھ منگن دی ہے تاج ہے کوئی دعا دی پڑھ لے، جتھے استغفار دی ہے تاج ہے استغفار کر لے، لیکن کلا بندہ نماز پڑھن والا کر سکدا ہے۔ اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ امام پرداوے دے پیچھوں جواب دینا، یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھی ہے تے پڑھ دے آئے نے والا کی کہنا ہے، کی کہنا ہے آمین۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں روایت صحیح البخاری میں، فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نو میں آپ ویکھیا نبی پاک ولضالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دے سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولوا آمین آمین آکھیا کرو۔ آمین اچھی کہن دا فائدہ ہے وے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے گی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دین گے۔ حضرات دی وقار بخاری وچ آندا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دے رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروایا کر دے ولضالین کہندے آپ اچھی آمین کہندے، مقتدی بھی اینی اچھی آمین کہندے کہ مسجد گونج جایا کر دی، مسجد گونج جاندی تے اللہ دے فضل نال اج تک وہابیاں دیاں مسجداں، اوے مسجد نبوی اوے مسجد حرام گونج رہی ہے۔
تے کدی کدی اللہ اتھوں امام کعبہ نو کلا دیندے نے جاؤ امام کعبہ انہاں مسجداں تے جا کے جماعت کرواؤ جنہ چ آمین نے گونجدی انہاں چ بھی گونجنی چاہیے گونجدی ہے کہ نہیں گونجدی ساڈا کی گناہ ہے یار ساڈا کی قصور ہے گالا سانو فتوے ساڈے تے ہمارا قصور کیا ہے قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ اسی چھاڑ دینے ہاں ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں بس اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی دو گلاں تو بڑا چڑھ دینے کہ تواڈے سلام تو ایک تواڈی آمین تو یہودی بڑا چرد نے فرمایا کسرت آمین آکھیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا فالضالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی حضرات تیزی وقارن رکوع جانا تے رکوع تو پہلے کی کرنا ہے اینج کر کے اپنے ہتھاں نوں دوبارہ اٹھانا ہے اینج رفع الیدین کرنا ہے اس طرح اینج حذبہ من کے بھئی اپنے جناب کندھیاں دے برابر اپنے ہتھاں نوں کر کے اللہ اکبر کہنا ہے پھر رفع الیدین کیا جاندا ہے میں تاں نہیں کردا کہ بھابی کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ ساجد میر صاحب کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ حضرت علامہ شہید کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ حضرت حبیب الرحمان کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ جناب داؤد غزنوی کر دینے اللہ دی مینوں قسم ہے میں تاں کرنا وا کیونکہ کملی والے کر دے گئے نے سنن الکبریٰ بیہقی دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے صلیت خلف ابا بکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے نماز پڑھی انہاں جناب رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کیتی میں نے کوئی پوچھا تسی کیوں کر دے ہو فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی گئے میں کملی والے دے مگر نماز پڑھی گئے میرے پیغمبر دی زندگی دی جڑی آخری نماز دینا سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے ابو بکر صدیق کھڑا ہے حوالہ بخاری دی اندر ہے حضرت بکر فرماندے نے اللہ دے نبی بھی نماز پڑھیا کر دے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے یاراں دوستاں نوں نماز سکھائی گئے آپ نے رکوع جان لگیاں رکوع تو سر چکن لگیاں رفع الیدین کیتی گئے امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیاں رکوع تو سر چکن لگیاں تو مرکتاں تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے رفع الیدین فرمایا کر دے سن حضرت دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ کر کے رکوع جان لگیاں رکوع چ سر چکن لگیاں رفع الیدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر دے سن میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے نبی پاک بھی کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت دی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نماز وچ پڑھیا کر دے سن رکوع جان لگیاں رکوع چ سر اٹھان لگیاں اللہ دے پیغمبر رفع الیدین کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 ہجری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کرن واسطے آئے 11 ہجری اندر آپ دی وفات ہو گئی ہے نا 9-10 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا ہے پر میرے پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے فرماندے نے اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھا کے رفع الیدین کریا کر دے سن حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے حضرات دی وقار توجہ کرنا ذرا حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے فرماندے نے اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں جڑی اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے ورنہ رکوع جان لگیاں رکوع تے سر چکن لگیاں رفع الیدین کیتا ہے پر میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی ہے تو وہی نماز پڑھی جڑی کملی والے دی نماز ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رکوع جان لگیاں رکوع تے سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کر دے سن اور فرمایا کر سن میں اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز وچ پڑھیا کر دے سن حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر سن لوگو تسی بھی انج کریا کرو حوالہ دارقطنی وچ موجود ہے حضرات دی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں میں اللہ دے پیغمبر دے کیڑے کیڑے صحابی دی گل
کرا. حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دیتی ہے رفع الیدین تے. حضرت امام مسلم نے رفع الیدین نو بیان کیتا. امام ترمذی نے رفع الیدین نو بیان کیتا. حضرات دی وقار تمام ائمہ کرام نے رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے. نہ تیری گل ہے نہ میری گل ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے نہ کوئی روڑا ہے. یہ تے اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے, یہ کملی والے دا طریقہ ہے, یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے. اس واسطے حضرات دی وقار نماز پڑھیا کر, رفع الیدین نال پڑھیا کر, میرے پیغمبر دی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر, میرے پیغمبر دے طریقے نال پڑھیا کر, میرے پیغمبر دی ادا دے مطابق پڑھیا کر. کملی والے دی ادا دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں نال اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر چھڑے گا. ساڈا گناہ کی ہے بھائی؟ فتوے ساڈے تے, گانا سانو. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں, توجہ کرنا حضرات دی وقار. رکوع چلے جانا ہے, رکوع دے اندر کمر نو سیدھا رکھنا ہے, گردن نو سیدھا رکھنا ہے. نہ گردن بہتی چکی ہوے نہ بہتی نیچے ہوے, گردن تے کمر برابر وچ ہوے. اللہ اللہ انج کر کے رکوع کرنا ہے. اپنے دوواں جناب ہتھاں نو اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے. رکوع اندر کی پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع اٹھنا, رفع الیدین کرنا ہے, مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے. پھر سجدے دے اندر چلے جانا ہے. سجدہ کیویں کرنا ہے؟ 2 پیر لگنے چاہیے نے زمین تے, 2 گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے, 2 ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے, ایک ناک تے ایک پیشانی لگنی چاہیے زمین تے. پیر اج کر کے کھڑے کرنے نے, انگلیاں درو قبلے ول کر کے, اپنی پگلاں نو اج کر کے اپنے پہلواں تو دور رکھنا ہے. اج کر کے سجدہ کرنا ہے. سجدے اندر کی پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. مزید بھی تسبیحات ثابت نے, بیان کرن دا وقت نہیں. حضرات دی وقار رکوع چوٹ کر کے بیٹھ جانا ہے. اینو جلسہ استراحت کہندے نے. آرام نال بیٹھنا ہے, مطمئن ہو کے بیٹھنا. پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے, پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے. درمیانی تشہد دے اندر کیویں بیٹھنا ہے؟ کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے, تے جڑا سجدہ پیر نچ کر کے نصب نصب الیمنا انج کر کے سجے پیر نو گاڑ لینا زمین تے. اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے, یا اپنے گھٹنیاں نو جناب گھٹنیاں تے رکھ کے یہ درمیانی تشہد کرنا ہے. درمیانی تشہد پڑھنا, تحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایتھوں تک جناب پھر کھڑے ہو جانا ہے. باقی 2 رکعتاں پڑھنیاں نے. آخری تشہد آ گیا ہے. آخری تشہد کے اندر اپنا کھبا پیر اگے نو کھڑ لینا ہے, سجدہ پیر نو کر کے جناب جی کھڑا کر لینا ہے. وقعد علی مقعدتہ, انج اپنی پیٹھ تے تران تے اپنی سیڑھی نو تے بیٹھ جانا ہے. اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی نو انج کر کے دا ہلکا بنا کے تے اشارہ کر لینا ہے. اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر. جڑا شہادت دے حرکت دینا پھر نہ دینا ہے درست نہیں, بلکہ پوری نماز اندر گل گل کر دیندے رہنا. حضرات دی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے, تو جناب درود شریف پڑھ لیا. درود شریف تو بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم بھی ثابت ہے. اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعاواں پڑھنیاں نے. تے پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز مکمل ہو گئی. اللہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.